ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله عزیز بچوں، اسٹیج پر علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس قرآن کریم کی جس کے بارے میں کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. دنیا جہان میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی مخلوقات کو پیدا کی ہے، لیکن فرمایا کہ اس میں سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا تو وہ حضرت انسان ہے. انسان کا مرتبہ سب سے اونچا رکھا. مزید ہمیں اور آپ کو راہ ہدایت کے لیے ایک کتاب دی اور اس کتاب کو سیکھنے کے لیے ایک معلم بھیجا کہ اس کے ذریعے سیکھا جائے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا جائے، وہی اس کے معانی اور مفاہیم کو ہمیں اور آپ کو سمجھائیں اور انہی کی باتوں پر ہم عمل کریں. 1450 سال پہلے عرب کی ریگستان میں، عرب کی دھرتی پر اللہ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں. اس کے بعد پوری دنیا میں دھیرے دھیرے انقلاب برپا ہوتا ہے. وہ جو لوگ سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے، درختوں کو اور سورج اور چاند کو اپنا معبود سمجھا کرتے تھے، وہ ایک خدا اور پرمیشور کی عبادت کرنے لگے. اللہ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو سن کر غور و فکر کر کر انہیں یہ پتہ چلا کہ واقعتاً کہ دنیا کو بنانے والی ذات، چاند اور سورج کو وقت پر نکالنے والی ذات، دن اور رات کو لانے والی ذات اور پوری دنیا کی مخلوقات کو کھلانے والی ذات اور ستارے اور اس کی روشنیاں اور فضاؤں میں جو رنگ برنگ کی ہر چیز مہیا کی ہے وہ ایک ہی ذات ہے
جو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ہے۔ جب لوگوں کو اس بات کا علم ہو گیا تو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ در جھوٹ ایمان لانے لگے، بالکل قافلے کی شکل میں، کبھی ایک آتا، کبھی دو آتے، کبھی تین آتے، کبھی 10 آتے، اور اس طریقے سے ایمان میں داخل ہوتے رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگ بھگ 23 سال تک یہ محنتیں کی، اور 23 سال کا نتیجہ یہ ہوا کہ لگ بھگ 2 لاکھ سے زیادہ مسلمان اس وقت ہو گئے، جس میں راوی کے مطابق، کتابوں کے مطابق، واقعات کے مطابق، تاریخ کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ 1 لاکھ سے زائد، لگ بھگ 1.25 لاکھ کہتے ہیں کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، جنہیں صحابہ کا لقب ملا، جسے قرآن میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا مزدہ سنایا، یہ وہ لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کو ماننے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان اور اپنی اولاد اور اپنی مال کو سب کچھ اللہ کے راہ میں قربان کرنے والے، اللہ کے نبی پر لٹانے والے لوگ تھے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں، جن کی بھی اقتدا کر لو گے راستہ پا جاؤ گے۔ کسی ایک کے بھی نقش قدم پر اگر چل لو گے تو دنیا کی تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ کر اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان میں سے جو قیامت تک پیدا ہوں گے یا اس سے پہلے سے چن کر لوگوں کو نکالا اور میرے صحابہ بنا دیے گئے۔ کوئی معمولی جماعت نہیں تھی، وہ جماعت وہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صرف ایک بات نکلنے کی دیری تھی کہ وہ قربان ہونے کے لیے تیار، اس کام کو کرنے کے لیے تیار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیسے کوئی بات نکلے کہ ہم اسے سب سے پہلے کریں؟ وہ بھی مسلمان تھے، اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے تھے، اللہ پر قرآن پر ایمان رکھتے تھے، اور ہم بھی مسلمان تھے۔ نبی اب آنے والے نہیں، دین کوئی نیا نہیں آنے والا، کوئی شریعت نہیں آنے والی، اللہ بھی وہی، نبی بھی وہی، قرآن بھی وہی، ایمان والے بھی وہی ہیں، بھلے ان کی آل و اولاد ہیں، لیکن بات اصل یہ ہے کہ ان کے ایمان میں ہمارے ایمان میں کتنا فرق ہو گیا۔ ان کا ایمان کس لیول کا تھا، ہمارا ایمان کس لیول کا ہے۔ ان کا ایمان وہ تھا جو فرشتوں سے اوپر چلا گیا، فرشتوں کا ایمان ایک دائرے میں رکا ہوا ہے، نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، لیکن صحابہ کا ایمان وہ تھا جو ہمیشہ دن بدن بڑھتا چلا جاتا تھا۔ اور ہم اپنے ایمان کا جب جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جتنی عمر بڑھ رہی ہے، صبح گنا، شام گنا، رات گنا، دن گنا، چلتے گنا، پھرتے گنا، بیٹھتے گنا، کان سے، آنکھ سے، زبان سے، ہر طرح سے گناہ ہی گناہ ہو رہا ہے۔ ہمارا ایمان کا لیول ڈاؤن ہو رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، دن بدن نیچے جا رہا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ صحابہ کرام نے اپنے ایمان پر جس طریقے سے محنت کیا، اس کے لیول کو اونچا کیا، ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان پر کسی طریقے سے محنت کریں۔ شادی بیاہ کی محفل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 23 سال کے عرصے میں لوگوں کو صرف ایک ہی بات نہیں کہی کہ نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، زکات دینی ہے، حج کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، غریبوں کی امداد کرنی ہے، بچوں پر شفقت کرنی ہے، علماء کی قدر کرنی ہے، اور تجارت حلال طریقے سے کرنی ہے۔ صرف یہی بات نہیں بلکہ زندگی میں انسانوں کے ساتھ جو معاملات پیدا ہو کر مرتے دم تک پیش آتے ہیں، اس 23 سال کی مدت میں اللہ کے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت تک آنے والے انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کہہ دیا کہ یہ میری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، ہر معاملے
فٹ کر دو. تجارت کرتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر لو. کھیتی باڑی کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھ لو. شادی بیاہ کرتے ہو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کر کے دیکھو. ساری زندگی کی چیزیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملے. آج ہمارے یہاں ہر وہ کام ہوتا ہے شادی بیاہ میں جس سے اللہ کا حبیب ناراض ہے، باقی دنیا خوش ہے، ہم اسی میں خوش ہیں. اللہ ناراض ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، نبی ناراض ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہم کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، اکابر کے طریقے کو ہم چھوڑ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا ناراض نہیں ہونی چاہیے، یہ دل میں ہے. رشتہ دار ناراض نہیں ہونی چاہیے، گھر کی عورتیں ناراض نہیں ہونی چاہیے، باقی کوئی ناراض ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. حالانکہ ایمان والوں کو چاہیے یہ تھا کہ جو لوگ دنیا کے سارے کے سارے ناراض ہو جائیں لیکن میرا خالق، میرا مالک، میرے آقا، میرے مرشد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ جل جلالہ خوش ہو. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا حبیب خوش ہو، لیکن ہم انہیں ناراض کر کر پوری دنیا کو خوش کرنے میں لگ گئے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان کا لیول دن بہ دن نیچے جا رہا ہے. ہماری ایمان کا لیول یہ ہے جو ہمیں فجر میں نہیں جگا سکتا، ظہر میں مسجد نہیں لاتا، عصر میں بازاروں میں پھراتا ہے، اور مغربوں میں ہم یوں ہی ٹہلتے اور چائے پینے میں گزار دیتے ہیں. یہ ہمارا ایمان کا لیول ہے. عشاء میں سستی اور غفلت ہوتی ہے، سال گزر جاتے ہیں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، مال پہ مال جمع ہے، لاکھوں اور کروڑوں کی دولت ہے، حج کی سعادت نصیب نہیں ہوتی، غریبوں کے مدد نہیں کرتے، اس پیسے کو راہ خدا پر نہیں لگاتے. یہ ہمارے ایمان کا لیول ہے. لیکن دنیا کی عیاشیوں میں، دنیا کی رنگ اور برنگیوں میں، دنیا کے سیر سپاٹوں میں، دنیا والوں کو خوش کرنا میں، اور شیطان کے قدم پر جہاں شیطان خوش ہوتا ہے ہم لاکھوں اور کروڑوں کی دولت یوں ہی برباد کرتے ہیں. یہ افسوس کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو مال جیسی دولت دی ہے، صحت جیسی دولت دی ہے، جوانی جیسی دولت دی ہے، عقل جیسی دولت دی ہے، سوچ و فکر اچھی دی ہے. اس سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے کہ ہم نے جو دیا تھا اس کو صحیح جگہ استعمال کیا یا نہیں کیا. اگر ہم صحیح جگہ استعمال کرتے ہیں تو اللہ کے حبیب کو خوش کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے حبیب کو ناراض کرتے ہیں. اپنی زندگی کے مقصد کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اپنے ایک منہج کو، ایک طریقے کو چلانا ہوگا کہ وہ طریقے پہ ہم چلیں جس سے ہمارا حبیب راضی ہو جائے. شادی بیاہ میں ہم فضول خرچی سے اجتناب کریں، دکھاوے سے اجتناب کریں، ریا شہرت سے اجتناب کریں. اس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کتنی شادیاں کی ہیں اور کس طریقے سے کی ہیں، کس سادگی سے کی ہیں. کتنی آسان تھے شادی کرنا، اور آج کے وقت میں کتنا مشکل ہو چکا ہے یہ کام، بہت زیادہ مشکل. صحابہ کرام کے دور میں جب کوئی شخص کسی سے شادی کرنا چاہتا تو بس چک منگنی پٹیا ہو جایا کرتا تھا، وقت ہی نہیں لگا کرتا. بس ایک دوسرے کو پسند کیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ دیکھتے تھے مہر دینے کی طاقت ہے اور بندہ کمانے والا ہے، کھلا سکتا ہے، شادی کر دی گئی. اتنے وقت نہیں ہے کہ جو واقعات تفصیل سے بتائے جائیں.
بس اس طریقے سے کر دی جاتی تھی. اور آج کے وقت میں کیا ہے کہ بچے کو پہلے کمانا ہی نہیں ہے, کمانے کے بعد بینک بیلنس اچھے سے جمع کرنا ہے, ایک عالی شان مکان بنانا ہے, اور پھر اچھی ڈگریاں حاصل کرنی ہے, اچھے عہدے پر پہنچنا ہے, اور اس لیول پر پہنچتے پہنچتے عمر کے ایک حصے سے نہیں 2 حصے کو ہم گوا دیتے ہیں. 20 سال بچپنے میں اور 15 سال چھوڑنے میں 35 سے 40 سال کی عمر میں رشتہ تلاش کیا جاتا ہے. حالانکہ یہ اور پہلے ہونی چاہیے, کیونکہ اب بچہ اس لائق ہوا ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایک عورت کو لا سکے, ایک لڑکی کو لا سکے. حالانکہ اس کی وجہ سے برائیاں عام ہو رہی ہیں, فحاشیاں عام ہو رہی ہیں, لیکن اس پر ذہن نہیں ہے. ہونا یہی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے آسانیاں سے ہو جاتی تھی, لیکن اب کتنے مشکل ہے لڑکوں کو بھی شادی کرنا. اور پھر جب لڑکی تعلیم حاصل کرنے لگی, دنیا کی ڈگری حاصل کرنے لگی, اور دنیا کی پڑھائی لیول جب اونچی ہونے لگی, تو پھر وہ اپنے سے نیچے کو جب نہیں دیکھ رہی ہے تو پھر شادی میں مشکل ہے کہ ہماری بیوی کی گریجویشن ہے, میٹرک سے کیسے شادی کر دی جائے, ایم اے ہے تو بی اے سے کیسے شادی کر دی جائے. اس لیول کو جب ڈھونڈنے لگا تو پتا چلا کہ جس گاؤں میں, جس علاقے میں 20 سال ہوتے ہوتے لڑکی بلا کی کر دی جاتی تھی, ان کی شادی ہو جاتی تھی, آج اس کی عمر 35 اور 40 سال ہے اور گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, سر کے بال سفید ہو چکے ہیں, چاندی جیسے چمکنے لگے ہیں, اور وہ انتظار میں ہے کہ کوئی میرا شہزادہ آئے گا جو مجھے لے جائے گا. کہاں سے آئے گا یہ شہزادہ اس کا؟ اب بچا کیا اس شہزادی کے پاس؟ اس کی عمر ختم ہوتی جا رہی ہے. اس لیے اپنے ہر چیز کو, سوچ کو سنت شریعت کے مطابق جب ہم داخل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی سنورے گی, ہمارے بچوں کی زندگی بھی سنورے گی. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.